اب سعادت ابدی یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی کامیابی اور خوشی جس کے حاصل کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی صحیح عبادت ہے، جس کے 4 ارکان ہیں۔ ان 4 ارکان کا تیسرا رکن جو کہ مہلکات کے بارے میں ہے، جس کی چوتھی اصل غصہ، کینہ، حسد اور ان کے علاج کے بارے میں ہے، اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اصل 4 غصہ، کینہ، حسد اور ان کا علاج۔ غصے کی اصل آتش ہے، کیونکہ اس کا صدمہ اور اس کی ضرب دل پر پڑتی ہے اور اس کی نسبت شیطان کے ساتھ ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے قرآن میں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ ترجمہ، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو طین سے یعنی مٹی سے۔ اور معلوم ہے کہ آگ کا کام بے قراری ہے اور مٹی کا کام سکون ہے۔ ایک کی فطرت میں اضطراب ہے اور ایک کی فطرت میں سکون، بس جس پر غصہ غالب ہوگا اس کی نسبت آدم علیہ السلام کی نسبت سے زیادہ شیطان سے ہوگی۔ اسی بنا پر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ وہ کیا چیز ہے جو مجھے خداوند تعالی کے غضب سے محفوظ رکھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو غصے میں نہ آئے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور مجھے ایک مختصر سا عمل بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قصداً غصہ نہ کرنا۔ انہوں نے کئی بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی عرض کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ہر بار یہی فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، غصہ ایمان کو اس طرح بگاڑ دیتا ہے جس طرح ابلوا شہد کی مٹھاس کو بگاڑ دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یحییٰ علیہ السلام سے کہا کہ غصہ نہ کیجیے، تو انہوں نے کہا کہ ممکن نہیں ہے کہ میں انسان ہوں۔ تب انہوں نے فرمایا، گالی جمع مت کیجیے۔ انہوں نے کہا، ہاں یہ ہو سکتا ہے، یعنی غصہ اور گالی دونوں کو جمع نہ کیا جائے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ بالکل غصہ نہ کرنا ممکن نہیں ہے، البتہ غصے کو پی جانا، روک لینا ضروری ہے۔ حق تعالی کا ارشاد ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ اس آیت میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو غصے کو پی جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس سے اٹھا لے گا، اور جو کوئی خداوند تعالیٰ کی تقصیر کر کے عذر خواہی کرے اور وہ قبول فرمائے گا، اور جو اپنے زبان کو روکے گا اللہ تعالیٰ اس کی شرم رکھے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک اور ارشاد ہے کہ جو کوئی غصے کو پی جائے گا حق تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضامندی سے معمور فرما دے گا۔ ایک اور ارشاد گرامی ہے کہ دوزخ کا ایک دروازہ ہے، کوئی اس میں نہیں جائے گا مگر وہی شخص جو شرع کے برخلاف خشمگی ہوگا۔ ایک اور ارشاد والا ہے کہ بندہ جو گھونٹ پیتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک غصے کو پی جانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان سے بھر دے گا۔ حضرت شیخ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سفیان الثوری رحمہم اللہ تعالی اور بہت سے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ غصے سے جو حلم برداشت کیا جاتا ہے اس سے بہتر اور کوئی کام نہیں ہے، جس طرح طمع کے وقت صبر کرنے سے بہتر کوئی کام نہیں ہے۔ کسی شخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سخت بات کی، انہوں نے اپنا سر جھکا لیا اور فرمایا کہ تو نے جانا کہ مجھے غصہ آئے اور شیطان حکومت اور سرداری کا غرور میرے اندر پیدا کر دے، اور میں آج تجھ پر غصہ کروں اور کل قیامت میں تو اس کا مجھ سے بدلہ لے، یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر آپ خاموش ہو گئے۔ ایک نبی اللہ نے اپنی جماعت کے لوگوں سے فرمایا کہ کوئی ایسا ہے جو اس بات کا کفیل ہو کہ وہ غصہ نہیں کرے گا، وہی میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا اور بہشت میں میرے ساتھ رہے گا۔ ایک شخص نے کہا کہ میں اس کا ذمہ لیتا ہوں، اس نے اس بات کو قبول کر لیا۔ دوسری بار انہوں نے دریافت کیا تو پھر اس نے جواب دیا کہ میں قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اس عہد کو پورا کیا اور وہی شخص ان کا جانشین ہوا۔ اسی کفالت اور ذمہ داری کے باعث ان کا نام اور لقب ذوالکفل رکھا گیا۔
فصل معلوم ہونا چاہیے کہ غصہ انسان میں اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اس کا ہتھیار بن جائے تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنے آپ سے مضرت اور نقصان کو دور کر سکے، اور خواہش یعنی شہوت کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ جو چیز مفید ہو اس کو اپنی طرف کھینچ لے۔ انسان کو ان دو چیزوں سے گریز ناممکن ہے، لیکن جب ان میں افراد پیدا ہوتی ہے تو وہ خطرے اور اس آگ کی مانند ہے جو دل میں بھڑکتی ہے اور اس کا دھواں دماغ تک پہنچتا ہے، اور عقل کے محل کو وہ دھواں تیرا و تاریک کر دیتا ہے کہ عقل کو کوئی اور اچھی بات نہ سوچ سکے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ غار میں اتنا دھواں پیدا ہو جائے کہ اس کے اندر کوئی جگہ نظر نہ آئے۔ یہ بہت ہی خرابی کی بات ہے۔ اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ غصہ عقل کے حق میں شیطان ہے، اور اس کا بالکل کم ہو جانا بھی اچھا نہیں ہے کہ عزت اور دین کی حفاظت کے لیے قتال اور کافروں سے جنگ و جدال اسی جذبے کی بدولت ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَجَاهِدَ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، یعنی کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو۔ اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں فرمایا اغضبوا كما يغضب البشر، یعنی وہ کافروں پر سخت ہیں۔ یہ سب غصے ہی کا نتیجہ ہے، بس چاہیے کہ غصے میں نہ افراط ہو نہ تفریط، بلکہ اعتدال ہو اور عقل و دین کے حکم سے ہو۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاضت سے مطلب یہ ہے کہ غصے کی قطعی بے کنی ہو جائے۔ ایسا خیال کرنا غلط ہے، کیونکہ غصہ تو بمنزلہ ہتھیار کے ہے، انسان کو اس سے گریز ناممکن ہے۔ غصے کا نابود ہونا جب تک انسان زندہ ہے ناممکن ہے، جس طرح شہوت کا استحصال یا اس کا نابود ہونا ممکن نہیں ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ بعض کاموں اور بعض اوقات میں غصہ ظاہر نہ ہو، بالکل پنہا ہو جائے اور لوگ سمجھیں کہ غصہ بالکل ختم ہو گیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب کوئی شخص ہماری ضرورت کی چیز ہم سے چھین لینا چاہتا ہے تو اس سے غصہ پیدا ہوتا ہے، لیکن جب حاجت نہ ہو تو غصہ نہیں آئے گا۔ مثلا کسی کے پاس ایک کتا ہے اور اس کو اس کی حاجت نہیں ہے، اب اگر اس کو کوئی لے گیا یا کسی نے اس کو مار ڈالا تو غصہ نہیں آئے گا۔ کھانا، کپڑا، گھر، صحت و تندرستی، یہ تمام چیزیں ضرورت کی ہیں۔ بس اگر کسی نے زخم لگایا جس سے جان کو اذیت پہنچی یا اس کی خوراک یا کپڑا چھین لیا تو یقیناً غصہ آئے گا۔ اب اس کی جس قدر زیادہ حاجت ہوگی اسی قدر غصے میں شدت پیدا ہوگی۔ محتاج شخص بہت عاجز اور لاچار رہتا ہے، کیونکہ محتاج ہونے ہی میں آزادی ہے۔ جتنی حاجت زیادہ ہوگی اسی قدر بندگی اور غلامی میں اضافہ ہوگا۔ پس ریاضت سے یہ بات ممکن ہے کہ انسان ضروری چیز کا حاجت مند رہے، جاہ و مال اور دنیا طلبی کا خیال دور ہو جائے۔ پس غصہ جو اسی حاجت کا نتیجہ ہے ختم ہو جائے گا، کیونکہ جو شخص طالب جاہ نہیں ہے اس شخص پر جو اس سے برتر مقام پر پہنچنا چاہتا ہے یا اس سے مقدم بننا چاہتا ہے غصہ نہیں کرے گا۔ اس معاملے میں مخلوق کے مابین بہت ہی تفاوت ہے، کیونکہ اکثر غصہ جاہ و مال کی افزونی کے سبب سے ہوا کرتا ہے، یہاں تک کہ بعض سبک مایہ چیزوں پر بھی لوگ فخر کرتے ہیں، مثلا شطرنج، نرد بازی، کبوتر بازی، شراب خوری، یا مثلا کوئی شخص کہے کہ فلاں شخص اچھا شاعر ہے اور شراب کم پیتا ہے، یہ سن کر وہ غصے میں آتا ہے۔ ایسی صورت میں ریاضت اور توبہ سے اس جال سے رہائی پا سکتا ہے، لیکن جو چیز آدمی کی ضرورت ہے اس معاملے میں غصہ نابود نہیں ہوگا اور نابود ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن خشم اور غصے کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ غصے میں آپے سے باہر ہو جائے اور عقل و شرع کے خلاف غصہ اس پر غلبہ پا لے۔ پس ریاضت کرنے سے غصے کو اس درجے پر لا سکتے ہیں۔ اس بات کی دلیل کہ غصہ جڑ سے نہیں نکل سکتا اور اس کا بالکل ختم ہو جانا درست بھی نہیں ہے یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات موجود تھی، چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے میں بھی لباس بشریت میں ہوں اور میں بھی اس طرح غصہ کرتا ہوں جس طرح انسان غصہ کرتا ہے، تو میں کسی پر لعنت کروں یا غصے سے اس کو برا کہوں یا ماروں، الہی تو اس کو اپنی رحمت کا سبب بنا دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں
کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ جو کچھ فرماتے ہیں کیا میں اس کو لکھ لیا کروں، خواہ آپ غصے کی حالت میں کچھ فرمائیں؟ آپ نے فرمایا لکھ لیا کرو، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نبی برحق بنایا کہ غصے کی حالت میں سوائے حق بات کے میری زبان پر کوئی اور بات نہیں آئے گی۔ غور کرو کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے غصہ نہیں آتا ہے، بلکہ یوں فرمایا کہ غصہ مجھے حق اور انصاف سے نہیں روک سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز مجھے بہت غصہ آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا یہ غصہ اور غضب دیکھ کر فرمانے لگے، عائشہ یہ تمہارا شیطان آیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کے پاس غصے کا شیطان نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس پر نصرت اور غلبہ عطا فرمایا ہے تاکہ وہ میرے قبضے میں رہے، میرا غصہ قابو میں رہے اور سوائے خیر کے اور کچھ نہ کہے۔ دیکھو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس غصے کا شیطان نہیں ہے۔ فصل توحید کا غلبہ غصے کو چھپا لیتا ہے۔ اے عزیز، غصے کی جڑ انسان کے دل سے قطعی نابود نہیں ہوتی ہے، ہاں یہ ممکن ہے کہ بعض احوال یا زیادہ مواقع پر توحید الہی کا اس پر غلبہ ہو اور وہ ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانے۔ اسی طرح اس توحید کے غلبے سے اس کا غصہ دب جائے گا یا پوشیدہ ہو جائے گا اور اس سے کسی چیز کا اظہار نہ ہو سکے۔ مثلاً اگر کسی کو پتھر مارا جائے تو کوئی بھی پتھر پر غصہ نہیں کرتا، اگرچہ غصے کی جڑ اس کے دل میں اپنی جگہ پر موجود ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ سنگ کی نہیں بلکہ سنگ انداز کی خطا ہے، یعنی پتھر پھینکنے والے کی خطا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بادشاہ کسی کے قتل کے فرمان پر دستخط کرے تو کوئی بھی فرمان لکھنے والے قلم پر غضبناک نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس میں قلم کا کچھ اختیار نہیں ہے اور حرکت اس سے نہیں ہے، اگرچہ حرکت اس میں موجود ہے۔ اسی طرح جب کسی پر توحید الہی غالب ہو تو وہ بالضرور یہی سمجھتا ہے کہ تمام مخلوق اپنے فعل میں مجبور ہے کہ خلق مفتر اندوں کے بریشاں مہی رود، کیونکہ حرکت اگرچہ قدرت کی قید میں ہے لیکن یہ قدرت ارادے اور خواہش کی قید میں نہیں ہے اور ارادے پر انسان کا اختیار نہیں ہے، البتہ خواہش کی قوت کو اس پر مسلط کر دیا گیا ہے، خواہ وہ اس کو چاہے یا نہ چاہے، اور جب خواہش کی قوت کو اسے عطا کر دیا گیا ہے تو اس سے فعل یقیناً صادر ہوگا۔ تو یہ مثال اس پتھر کی ہے جو اس کو مارا گیا، جس سے بدن کو درد اور تکلیف پہنچی، بس اس سے غصہ نہیں آنا چاہیے۔ اگر اس شخص کے پاس گوشت کھانے کے لیے ایک گوسفند تھا اور وہ مر گیا تو کیا یہ شخص اس گوسفند پر غصہ کرے گا کہ تو کیوں مر گیا؟ البتہ اس کے مرنے پر غمگین اور رنجیدہ ضرور ہوگا۔ اس طرح اگر کوئی شخص اس کے گوسفند کو مار ڈالے تب بھی غصہ نہ کرے، بشرط یہ کہ اس پر توحید الہی کا غلبہ ہو، لیکن اس نور کا غلبہ علی الدوام نہیں ہوتا بلکہ برق کی طرح ہوتا ہے، اور یہ التفات الہی یا اسباب کی بشری تقاضوں کے اعتبار سے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اکثر اوقات توحید الہی سے مغلوب ہوتے ہیں۔ اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ ان کے دل سے غصے کی جڑ نکل گئی ہے، بلکہ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ اس فعل کا صدور کسی انسان سے نہیں سمجھتا ہے، اس بنا پر وہ غصے میں نہیں آتا ہے۔ جیسے کسی کو ایک پتھر آ کر لگا اور وہ اس پر غصے میں نہیں آیا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ توحید کا غلبہ تو نہیں ہوتا ہے لیکن دل کسی امر عظیم میں مشغول ہوتا ہے، ایسے موقع پر بھی غصہ دب جاتا ہے اور چھپ جاتا ہے۔ کسی شخص نے ایک مسلمان کو گالی دی، اس نے کہا کہ اگر قیامت میں میرے گناہوں کا پلہ بھاری ہے تو میں اس سے بھی بدتر ہوں جیسا کہ تو نے مجھ کو کہا، اور اگر میرا وہ پلہ ہلکا ہے تو پھر مجھے تیری بات گالی کی کیا پرواہ۔ کسی شخص نے شیخ ربیع بن حثیم کو گالی دی، انہوں نے کہا کہ میرے اور بہشت کے درمیان ایک گھاٹی حائل ہے، میں اس کو طے کرنے میں مصروف ہوں، اگر طے کر لوں تو تیری اس بات کی مجھے کیا پرواہ، اور اگر میں اس کو طے نہ کر سکا تو تیری یہ گالی میرے لیے کافی نہیں ہے بلکہ اور زیادہ گالیوں کا مستحق ہوں۔ دیکھو یہ دونوں بزرگ آخرت کے معاملے میں اس طرح مستغرق تھے کہ ان کا غصہ دب گیا تھا۔ کسی شخص نے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گالی دی، آپ نے فرمایا کہ میرے ایسے بہت سے عیوب ہیں جو تجھ کو معلوم نہیں ہیں، آپ آخرت
آخرت کی فکر میں منہمک تھے، اس لیے گالی سن کر غصہ ظاہر نہیں ہوا۔ ایک عورت نے حضرت مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ تم ریاکار ہو۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، تیرے سوا مجھے آج تک کسی نے نہیں پہچانا۔ ایک شخص نے امام شابی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بری بات کہی۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر تو سچ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائے، اور اگر تو جھوٹ کہتا ہے تو تیری مغفرت فرمائے۔ بس ان حالتوں کی صورت میں غصے کا دب جانا روا اور درست ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ معلوم ہو کہ بندے کے غصے نہ کرنے سے خداوند تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ بس جب تک بات غصہ کرنے کی ظہور میں آتی ہے تو حق تعالیٰ کی محبت اس غصے کو دبا دیتی ہے۔ جیسے کوئی شخص ایک شخص سے محبت کرتا ہے اور اس محبوب کا فرزند اس عاشق یا محب کو گالیاں دیتا ہے، تو محب یہ خیال کرتا ہے کہ اس کا محبوب کا ارادہ یہ ہے کہ میں ان گالیوں سے تنگ آ کر اس کو چھوڑ دوں گا، لیکن عشق اور محبت کا غلبہ ایسی صورت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اس گالی پر بھی خشمگی نہیں ہوتا اور اس کو غصہ نہیں آتا۔ بس آدمی کو چاہیے کہ ان اسباب کے پیش نظر ایسا ہو جائے کہ غصے کو مار ڈالے، اگر مار نہیں سکتا تو اتنا تو کرے کہ اس کی قوت کو توڑ دے، تاکہ غصہ اپنی سرکشی سے عقل و شرع کے خلاف جنبش نہ کر سکے۔ فصل غصہ یا خشم کا علاج واجب ہے۔ اے عزیز، غصے کا علاج اس بات میں محنت و مشقت برداشت کرنا فرض ہے، کیونکہ اکثر لوگ غصے ہی کے باعث دوزخ میں جائیں گے۔ خشم و غضب سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ غصہ اور خشم کا علاج دو طرح پر ہوگا، ایک بطور مسحل کے ہے جو اس کی جڑ اور اس کے مادے کو باطن سے باہر نکال پھینکے، اور دوسرا بطور سکنجین کے ہے کہ اس کو دبا دے لیکن جڑ سے نہ اکھاڑ سکے۔ بس مسحل تو یہ ہے کہ انسان غور کرے کہ خشم اور غصے کا سبب باطن میں کیا ہے، بس ان اسباب کو جڑ سے اکھاڑے۔ غور کے بعد معلوم ہوگا کہ غصے کے اسباب 5 ہیں۔ اول تکبر، کہ تکبر ذرا سی بات پر جو اس کی بزرگی کے خلاف ہو غصے میں آ جاتا ہے۔ بس ایسی صورت میں چاہیے کہ تکبر کو تواضع سے توڑے اور خیال کرے کہ وہ بھی دوسروں کی طرح ایک بندہ ہے اور بزرگی نیک اخلاق ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ تکبر جو ایک خلق بد ہے، تواضع کے سوا دور نہیں ہوگا۔ دوسرا سبب وہ غرور ہے جو انسان کو اپنے بارے میں ہوتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے۔ تکبر اور غرور کا علاج ہم اس کے موقع پر تفصیل سے بیان کریں گے۔ تیسرا سبب مزاح ہے، یعنی مذاق اور ٹھٹول ہے، کہ اکثر اس کا انجام خشم اور غصے پر منتج ہوتا ہے۔ بس مذاق کرنا خشم یعنی غصے کا موجب ہوگا۔ خود کو اس سے بچانا چاہیے، کیونکہ جب دوسروں سے استہزاء یعنی مذاق کیا جائے گا تو دوسرے تم سے استہزاء کریں گے اور تمہارے مذاق کا جواب دیں گے۔ اس طرح مذاق کرنے والا خود اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ چوتھا سبب عیب جوئی اور ملامت کرنا ہے، یہ بھی دونوں جانب سے غصے کا سبب ہو سکتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو شخص بے عیب نہ ہو اس کے حق میں عیب گیری زیبا نہیں ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی شخص بے عیب نہ ہوگا۔ پانچواں سبب مال و جاہ کی حرص ہے، انسان کو اس کی بڑی حاجت ہے، اور جو شخص بخیل ہے کہ اگر اس کی ایک دمڑی بھی لے لیں تو وہ غصے میں آ جاتا ہے، اور جو شخص حریص سے اگر اس کے ایک لقمے میں بھی خلل پڑ جائے تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ یہ سب برے اخلاق ہیں، غصے کی جڑ یہی ہیں۔ اس کا علاج دو طریقوں سے ہوتا ہے، ایک عملی اور دوسرا علمی۔ علمی علاج یہ ہے کہ آدمی ان کی آفت اور قیامت کو پہچانے اور سمجھے کہ ان کا ضرر دین اور دنیا میں کس قدر ہے، تاکہ اس کے دل میں ان سے نفرت پیدا ہو، اور اس کے بعد عملی علاج کی طرف توجہ کرے۔ وہ اس طرح کے ان بری صفتوں یعنی اخلاق بد کی مخالفت کرے کہ تمام برے اخلاق کا علاج ان کی مخالفت سے ہے، جیسا کہ ہم ریاضت کے سلسلے میں بیان کر چکے ہیں۔ غصہ اور اخلاق بد کے پیدا ہونے کا سبب یہ ہے کہ کوئی شخص تو ایسے لوگوں پر جلد غصے میں آ جاتا ہے جو غرور کو پسند کرے، اور وہ اس کا نام شجاعت اور بہادری رکھ دے اور اس پر فخر کرے اور کہے کہ فلاں شخص نے اس شخص کو ایک بات پر مار ڈالا، اس کا گھر ویران کر دیا۔ کسی کو اس کے خلاف بات کہنے کی جرت نہیں تھی، کیونکہ وہ بڑا سورما ہے۔ سپاہی اور جوان مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، اور کسی کو چھوڑ دینا یعنی معاف کر دینا تو خواری اور دو ہمتی اور بے غیرتی کی ایک نشانی
نشانی ہے۔ پس ایسا غصہ جو کتوں کی عادت ہے، اس کو شجاعت اور مردانگی کہا گیا، اور شیطان کا تو بھی یہی ہے کہ سب کو مکر و فریب اور شاندار الفاظ سے تعبیر کر کے نیک اور اچھے اخلاق سے باز رکھتا ہے، اور برے اخلاق کو اچھے نام دے کر وہ ان کی طرف بلاتا ہے۔ ہر عقل مند شخص اس بات کو جانتا ہے۔ اگر غصہ جوان مرد کی علامت اور نشانی ہوتا تو عورتیں، بچے، بوڑھے اور بیمار لوگ غصے سے دور رہتے۔ ان کو غصہ نہیں آتا، اور سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ لوگ جلد غصے میں آ جاتے ہیں۔ بس یہ جوان مردی نہیں ہے، مردی تو اس میں ہے کہ انسان اپنے غصے کو روکے، اور یہ صفت انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی کی ہے۔ غصہ کرنا نادانوں، وحشی ترکوں اور درندہ صفت لوگوں کا شعار ہے۔ بس تم غور کرو کہ تمہاری بزرگی انبیاء اور اولیاء کی مانند رہنے میں ہے یا احمقوں اور نادانوں کی طرح رہنے میں ہے۔ فصل، یہ باتیں جو اوپر ہم نے ذکر کی ہیں وہ غصے کے مادے کو دفع کرنے کے لیے مسحل کا حکم رکھتی ہیں، اور جو کوئی اس طرح اس کو دفع نہیں کر سکتا تو چاہیے کہ غضب کے جوش کو تسکین دے، اور یہ تسکین اس سکنجین سے ہوگی جو علم کی شیرینی اور صبر کی تلخی سے بنائی گئی ہے، اور تمام اخلاق کا علاج معجون علم و عمل ہے۔ علم یہ ہے کہ ان آیات اور احادیث میں غور کرے جو غصے کی مذمت اور غصے کو پی جانے کے ثواب میں وارد ہوئی ہیں، جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں، اور اپنے دل سے کہے کہ حق تعالی تجھ پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے جو تجھے دوسروں پر حاصل ہے۔ اگر تو کسی پر غصہ کرے گا تو قیامت میں خدا کے غضب سے کس طرح محفوظ رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کو کسی کام کے لیے بھیجا، وہ دیر سے واپس آیا تو آپ نے فرمایا اگر قیامت میں انتقام نہ لیا جاتا تو میں تجھے مارتا۔ بس غصے کے وقت انسان اپنے دل میں کہے کہ یہ تیرا غصہ اس واسطے ہے کہ تقدیر الہی سے ایک کام ہوا نہ کہ تیرے ارادے سے، پس تیرا یہ جھگڑا خدا سے جھگڑا ہوا۔ پس اگر ان اسباب کے بارے میں جو آخرت سے تعلق رکھتے ہیں غصہ فرو نہ ہو تو پھر دنیاوی اغراض پر نظر کرے اور سوچے کہ اگر وہ غصہ کرے گا تو دوسرا بھی غصہ کرے گا اور بدلہ لے گا، کیونکہ دشمن کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ مثلا کوئی غلام جس نے خدمت میں تقصیر کی تھی بھاگ گیا، ممکن ہے کہ وہ کبھی آ کر معذرت کرے۔ انسان کو چاہیے کہ غصے کی حالت میں اپنی صورت کے بگاڑ کا خیال کرے کہ غصے میں صورت کس طرح بدل جاتی ہے۔ انسان بھیڑیے کی طرح ہو جاتا ہے جو انسان پر حملہ کرتا ہے اور اس کا باطن جل اٹھتا ہے اور باولے کتے کی مانند ہو جاتا ہے۔ اگر کبھی کسی کو بخشنا چاہتا ہے تو شیطان بہکاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا کام نہ کر، لوگ تم کو عاجز سمجھیں گے اور تمہارے روب اور دبدبے میں فرق پڑے گا۔ تب اس کو جواب دینا چاہیے کہ جو شخص انبیاء علیہم السلام کی سیرت اختیار کرے اور خداوند تعالی کی رضا چاہے تو کوئی عزت اس عزت کے برابر نہیں ہو سکتی، اور اگر آج دنیا میں مجھے لوگ حقارت سے دیکھتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ کل قیامت میں مجھے ذلیل و خوار کیا جائے۔ یہ تمام باتیں علمی علاج میں داخل ہیں، اور عملی علاج یہ ہے کہ زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اور سنت یہ ہے کہ غصے کے وقت اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے اور بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ اگر اس طرح بھی غصہ فرو نہ ہو تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غصہ آگ سے پیدا ہوتا ہے، یہ پانی سے بجھے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سجدہ کرے اور منہ خاک پر رکھے تاکہ اس کو احساس ہو کہ وہ خاک سے بنا ہے، اور بندے سے غصہ کرنا اسے زیب نہیں دیتا۔ ایک دن امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں آئے تو آپ نے ناک میں پانی چڑھانے کے لیے پانی طلب کیا اور فرمایا اور کہا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ ناک میں پانی چڑھانے سے رفع ہوگا۔ ایک دن حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی کسی سے لڑائی ہو گئی تو آپ نے غصے میں شخص سے کہا یا ابن الاحمر، اے لونڈی کے بچے،
تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ یا ابن الحمرا، اے لونڈی کے بچے، تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، میں نے سنا ہے کہ آج تم نے کسی شخص کی ماں کی عیب گیری کی ہے۔ اے ابو ذر، تم کو کسی سیاہ یا سرخ پر فضیلت نہیں ہوگی سوائے تقوی کے، یعنی تقوی باعث فضیلت ہے نہ کہ رنگ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نصیحت سن کر اس شخص کے پاس گئے تاکہ اس سے معذرت طلب کریں۔ جب وہ شخص سامنے آیا تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو سلام کیا۔ امیر المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو غصہ آتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ناک پکڑ کر فرماتے، اے عائشہ، اللہم رب النبی محمد اغفر لی ذنبی وادھب غیظ قلبی واجرنی من مضلات الفتن، یہ دعا پڑھو۔ فصل، اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ کسی شخص نے ایک شخص پر ظلم کیا یا اس کو گالی دی تو اولا یہ ہے کہ سننے والا خاموش رہے اور جواب نہ دے۔ ہاں، یہ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح ہر ایک کو جواب دینے کی رخصت ہی نہیں ہے، اور گالی کے عوض گالی اور غیبت کے عوض غیبت درست نہیں ہے کہ ان چیزوں سے اس پر تعزیر واجب ہوگی۔ ہاں، اگر کسی نے سخت بات کہی اور اس میں دروغ نہیں ہے تو اس کو رخصت ہے، کیونکہ یہ بدلے کے حکم میں ہے۔ اگرچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص تیرا وہ عیب زبان پر لایا جو تجھ میں ہے تو تو اس کے عوض تو اس کا عیب ظاہر نہ کرنا، ایسا کرنا مستحب ہے اور جواب دینا واجب نہیں ہے، جبکہ زنا یا گالی کی طرف نسبت نہ کی جائے۔ اس کی دلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، والمثبتان ما قال فهو على البادی حتى یعتدی المظلوم، وہ شخص جو ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں اس کا ضرر اس پر ہے جس نے شروع کیا، یہاں تک کہ مظلوم حد سے تجاوز کر جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہو کہ ہم میں اور عائشہ رضی اللہ عنہا میں حضور انصاف سے کام لیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بہت محبت فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استراحت فرما رہے تھے، تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ازواج مطہرات کا یہ پیغام آپ کو پہنچایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، جس کو میں دوست رکھتا ہوں کیا تم اسے دوست نہیں رکھتی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، جی ہاں، میں اس کو دوست رکھتی ہوں۔ تب آپ نے فرمایا کہ عائشہ کو دوست رکھو کہ وہ مجھے بہت محبوب ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ ماجرا ازواج مطہرات کے گوش گزار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو اس بات سے طمانیت حاصل نہیں ہے۔ اس کے بعد ان ازواج مطہرات نے حضرت ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اس پیغام کے ساتھ حضور کے پاس بھیجا۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت میں میری برابری کا دعویٰ کرتی ہیں۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کہہ رہی تھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ایسی ہے ویسی ہے، یعنی وہ مجھے برا کہہ رہی تھیں اور میں خاموشی کے ساتھ سن رہی تھیں تاکہ مجھے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ چنانچہ آپ نے مجھے جواب دینے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ میں نے جواب میں اس قدر باتیں کہیں کہ میرا گلا خشک ہو گیا اور ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا تھک گئیں۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ عائشہ ابو بکر کی بیٹی ہے، یعنی تم اس سے مقابلہ نہ کر سکو گی۔ مذکورہ بالا واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ جواب دینا درست ہے، بشرط یہ کہ وہ صحیح اور راست ہو، اس میں دروغ نہ ہو۔ مثلا جواب میں کہے کہ اے احمق، اے جاہل، شرما اور خاموش ہو جا۔ ظاہر ہے کہ کوئی شخص حماقت اور جہل سے عاری و خالی نہیں ہے، بس انسان کو چاہیے کہ ایسے الفاظ کی عادت کرے جو برا نہ ہو تاکہ غصے کے وقت وہی الفاظ اس کے منہ سے نکلیں اور کوئی دوسرا فحش کلمہ اس کی زبان پر نہ آئے، مثلا بدبخت، ناقص، ناہنجار اور ٹکر گدا وغیرہ۔
حاصل کلام یہ ہے کہ جب کسی کو جواب دینا پڑے تو حد سے تجاوز نہ کرے، اگرچہ یہ امر دشوار ہے، اسی واسطے جواب نہ دینا ہی زیادہ بہتر سمجھا گیا ہے۔ کسی کافر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا، آپ خاموش رہے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شخص کو جواب دینے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب تک تو آپ تشریف فرما تھے، جب میں جواب دینے لگا تو آپ تشریف لے جانے لگے، اس کا کیا موجب ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم خاموش تھے فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، مگر جب تم جواب دینے لگے تو شیطان آیا، میں نے پسند نہیں کیا کہ شیطان کے ساتھ بیٹھا رہوں۔ حضرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کئی قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں کہ دیر سے غصے میں آتے ہیں اور دیر میں راضی ہوتے ہیں، ایک وہ ہیں جو جلد غصے میں آ جاتے ہیں اور جلد راضی ہو جاتے ہیں۔ یہ اول الذکر کی ضد ہیں۔ تم میں بہتر وہ شخص ہے کہ دیر سے خفا ہو اور جلدی راضی ہو جائے، اور بدتر وہ ہیں کہ جلد غصے میں آتے ہیں اور دیر سے خوش ہوتے ہیں۔ فصل غصے کو پی جانے والا، جو کوئی غصے کو ارادے اور دیانت سے پی جائے وہ نیک بخت ہے، البتہ اگر مجبوری اور ضرورت لاحق ہو جائے اور تب غصے کو پیے تو وہ غصہ اس کے دل میں جمع ہو کر غرور اور تکبر کا سرمایہ بن جائے گا۔ حضور علیہ التحیۃ والثناء نے فرمایا ہے، المؤمن لیس بحقود، مومن میں حسد اور کینہ نہیں ہوتا۔ پس جان لینا چاہیے کہ کینہ غصے کا فرزند ہے جس سے 8 اولادیں ہوئیں، ان میں سے ہر ایک دین کی ہلاکت کا سبب ہوگا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ حسد کرے گا، یعنی کسی کے غم سے شاد ہوگا اور اس کی خوشی سے غمگین۔ دوسرا یہ کہ شماتت کرے گا، یعنی کسی پر کچھ بلا نازل ہوگی تو شادمانی کا اظہار کرے گا۔ تیسرا یہ کہ غیبت، دروغ اور فحش سے اس کے رازوں کو آشکارا کرے گا۔ چوتھا یہ کہ بات کرنا چھوڑ دے گا اور سلام کا جواب نہیں دے گا۔ پانچواں یہ کہ حقارت کی نظر سے دیکھے گا اور اس پر زبان درازی کرے گا۔ چھٹا یہ کہ اس کا مذاق اڑائے گا۔ ساتواں یہ کہ اس کا حق بجا لانے میں قصور کرے گا اور صلہ رحمی نہیں کرے گا، یعنی اقربا سے مروت نہیں کرے گا اور رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرے گا اور ان کے ساتھ انصاف نہیں کرے گا اور طالب معافی نہیں ہوگا۔ آٹھواں یہ کہ جب اس پر قابو پائے گا تو اس کو ضرر پہنچائے گا اور دوسروں کو بھی اس کی ایذا رسانی پر ابھارے گا۔ اگر کوئی بہت دیندار ہے اور معصیت کے کام سے نفور ہے تو اتنا تو ضرور کرے گا کہ اس کے ساتھ جو احسان کرتا تھا اس کو روک دے گا اور اس کے ساتھ مدارات پیش نہیں آئے گا اور نہ اس کے کاموں میں دلسوزی کرے گا اور نہ اس کے ساتھ اللہ کے ذکر میں شریک ہوگا اور نہ اس کی تعریف کرے گا۔ یہ تمام باتیں آدمی کے نقصان اور اس کی خرابی کا باعث ہوتی ہیں۔ مستح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی افق واقعہ تہمت میں اس نے لب کشائی کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نفقہ بند کر دیا اور قسم کھا لی کہ آئندہ اس کی مالی امداد نہیں کروں گا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا يَعْقُلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِيَ الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم۔ ترجمہ، اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دینے کی، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حاصل اس حکم کا یہ ہے کہ اہل قرابت اور مساکین وغیرہ اسے ترک مروت کے باب میں قسم کھانا درست نہیں ہے، بلکہ آدمی کو خطا بخش بنایا ہے۔ کیا ایسے لوگ خداوند تعالیٰ کی بخشائش کے آرزو نہیں رکھتے؟ تب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، واللہ میں مغفرت کو دوست رکھتا ہوں، اور مستح کا وظیفہ اور اس کا نفقہ پھر جاری کر دیا۔
بس جب دل میں کسی سے کینہ پیدا ہوتا ہے تو وہ تین حال سے خالی نہیں ہوتا۔ ایک یہ کہ وہ شخص اپنے نفس سے جھگڑا کرے گا کہ دوسرے پر احسان کرے، یہ درجہ صدیقین کا ہے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ نہ نیکی کرے نہ برائی، یہ درجہ زاہدوں کا ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس سے بدی کرے، اور یہ درجہ فاسقوں اور ظالموں کا ہے۔ جب تم میں کوئی بدی کرے تو تم اس پر احسان کرو، یہ بارگاہ الہی میں بڑے تقرب کا سبب ہوتا ہے۔ اگر یہ حوصلہ نہیں ہے تو اس کو معاف کر دے کہ عفو و معافی کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تین چیزیں ہیں جس کو میں قسم کھا کر بیان کروں گا۔ ایک یہ کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، صدقہ دیا کرو۔ دوسرے یہ کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے کسی کی خطا بخشی کی ہو اور حق تعالی نے قیامت میں بڑی عزت نہ دی ہو۔ تیسرے یہ کہ جو کوئی دریوزہ گری کی عادت ڈالے گا، حق تعالی اس کو افلاس میں گرفتار کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کے لیے کبھی غصہ نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام کے واسطے کسی پر غصہ کیا ہو، پر جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا کام ترک کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت ناراض ہوتے تھے، اور جب آپ کو ان دو باتوں میں سے ایک بات کا اختیار دیا جاتا تو آپ وہ بات اختیار فرماتے جو مخلوق پر آسان ہوتی، بشرط یہ کہ اس میں محصیت نہ ہوتی۔ امت کے لیے آسانی کے پہلو کو پسند فرماتے۔ حضرت عقید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، کیا میں تجھے خبر دوں کہ بہترین خلق دنیا اور دین میں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کوئی تجھ سے قطع محبت کرے اور تو اس کو دوستی کرے، اور جو کوئی تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کرے، اور جو کوئی تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند تعالی سے دریافت کیا کہ الہی تیرے بندوں میں کون تجھے سب سے زیادہ عزیز ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا، وہ بندہ جو انتقام کی قدرت کے باوجود معاف کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا اور ان کفار قریش پر آپ غالب آ گئے جنہوں نے آپ کو حد سے زیادہ ستایا تھا اور اس وقت ڈر رہے تھے اور سب کو اپنی جانوں کا خوف تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے دروازے پر اپنا دست مبارک رکھ کر فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور اپنے بندے کو نصرت عطا فرمائی اور دشمن کو شکست دی۔ تم اپنے بارے میں اے کفار قریش کیا سمجھتے ہو اور کیا کہتے ہو؟ کفار قریش کہنے لگے، یا رسول اللہ، سوائے خیر کے ہم کیا کہیں؟ ہم آپ کے کرم کے امیدوار ہیں، آج آپ کو سب کچھ اختیار ہے۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہ بات کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں پر قابو پا کر کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، یعنی تم پر آج کوئی سرزنش نہیں ہے۔ یہ فرما کر آپ نے سب کو فکر سے آزاد کر دیا اور فرمایا، کسی کو تم سے تعارض اور سروکار نہیں ہے۔ خطا بخشی کا اجر عظیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب لوگ قیامت میں محشور ہوں گے تو منادی آواز دے گا کہ جس کا حق اللہ پر ہے وہ اٹھے۔ تب کتنے ہی ہزار آدمی جنہوں نے دوسروں کی خطا بخش دی تھی اٹھیں گے اور بغیر حساب کے بہشت میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے کہ غصے کی حالت میں صبر کرو تاکہ تم کو فرصت ملے، اور جب فرصت ملے اور تم کو قدرت ہو تو معاف کر دو۔ ایک مجرم شخص کو ہشام بن عبد المالک کے سامنے حاضر کیا گیا، وہ معذرت پیش کرنے لگا۔ ہشام نے کہا کہ میرے سامنے بحث مت کر۔ اس نے جواب دیا، یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها، جب خداوند تعالی کے حضور میں اپنی عذر خواہی کے لیے جھگڑ سکتے ہیں تو آپ کے سامنے کیوں نہ جھگڑوں؟ یہ سن کر ہشام نے کہا، اچھا کیا کہتا ہے؟ منقول ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا مال چوری ہو گیا، لوگ چور پر لعنت کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا، یا الہی، اگر چور حاجت مند تھا اور حاجت کے سبب اس نے میرا مال چرایا تو اس کو مبارک ہو،
اور اگر معصیت کی دلیری سے اس نے چوری کی ہے تو یہ گناہ اس کا آخری گناہ ہو، یعنی وہ آئندہ نہ کرے۔ حضرت شیخ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو جس کا مال چوری ہو گیا تھا طواف کے وقت دیکھا کہ وہ رو رہا تھا۔ میں نے کہا کیا مال کے لیے رو رہے ہو؟ اس شخص نے مجھے جواب دیا کہ میں اس واسطے رو رہا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ قیامت میں وہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا اور اس کا کچھ عذر پیش نہیں کیا جائے گا، مجھے اس کے حال پر رحم آ رہا ہے اور اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ عبد المالک بن مروان کے سامنے چند قیدیوں کو لایا گیا۔ اس وقت ایک بزرگ بھی اس کے پاس تشریف فرما تھے۔ انہوں نے عبد المالک سے کہا کہ آپ نے خدا سے جو چاہا تھا خدا نے آپ کو عطا کیا، یعنی حکومت اقتدار، اب آپ بھی وہ کیجئے جس کو خدا پسند فرماتا ہے، یعنی عفو و درگزر۔ یہ سن کر عبد المالک نے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا۔ انجیل میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے اوپر ظلم کرنے والے کی خداوند تعالی سے بخشائش چاہتا ہے، شیطان اس کے پاس سے بھاگ جائے گا۔ پس لازم ہے کہ جب غصہ ظاہر ہو تو عفو سے کام لے اور معاملات میں نرمی اختیار کرے تاکہ غصہ ظاہر نہ ہونے پائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ، جس کو نرمی کی صفت سے بہرہ مند کیا گیا ہے وہ دین اور دنیا دونوں سے بہرہ مند ہوا، اور جس کو محروم کیا ہے وہ دین اور دنیا کی خوبی سے محروم رہا۔ آپ کا ایک اور ارشاد ہے کہ حق تعالی صاحب رفیق سے اور رفق یعنی نرمی اور ملاطفت کو دوست رکھتا ہے، اور رفق کرنے پر جو کچھ دیتا ہے وہ سختی پر ہرگز نہیں دیتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تمام کاموں میں نرمی اختیار کرو، جس کام میں رفق کا دخل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کام کو آراستہ کر دیتا ہے، اور جس میں رفق کا دخل نہیں ہوتا اس کو بگاڑ دیتا ہے۔ حسد اور اس کی آفتیں۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ غصے سے کینہ پیدا ہوتا ہے اور کینے سے حسد، اور یہ حسد مہلکات سے ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ایک اور ارشاد اس سلسلے میں ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے کوئی انسان خالی نہیں ہے، ایک گمان بد، دوم فعل بد، سوم حسد۔ میں تم کو سکھلاؤں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ جب کوئی کسی کے بارے میں بدگمانی کرے تو اپنے دل میں اس کو سچ نہ سمجھے، اس پر ثابت و قائم نہ رہے، اور جب بدفعلی سنے تو اس پر اعتماد نہ کرے، اور جب حسد پیدا ہو تو زبان اور ہاتھ کو اس پر عمل کرنے سے بچائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے تمہارے اندر وہ بات پیدا ہونے لگی جس نے پچھلی امتوں کو ہلاک کیا تھا، اور وہ حسد و عداوت ہے۔ قسم ہے اس معبود کی جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے کہ تم بہشت میں نہ جاؤ گے جب تک تم صاحب ایمان نہ ہوگے، اور صاحب ایمان نہ ہوگے جب تک ایک دوسرے کو دوست نہ رکھو گے۔ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ محبت کس طرح حاصل ہوگی؟ تم ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو عرش کے سائے میں دیکھا اور اس کے اس مقام کی آرزو کرتے ہوئے کہا کہ حق تعالیٰ کے پاس اس کا بڑا درجہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا الہی اس شخص کا نام کیا ہے؟ خداوند تعالیٰ نے نام ظاہر نہیں فرمایا، لیکن فرمایا کہ میں اس کے عمل سے تم کو خبردار کر دیتا ہوں کہ اس نے کبھی حسد نہیں کیا، ماں باپ کی کبھی نافرمانی نہیں کی اور نہ غماری کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حاسد میری نعمت کا دشمن ہے، وہ میرے حکم پر خفا ہوتا ہے اور بندوں میں میری تقسیم کو پسند نہیں کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 6 قسم کے لوگ بغیر حساب و کتاب کے دوزخ میں جائیں گے: امیر اپنے ظلم کے باعث، عرب تعصب کے باعث، مالدار تکبر کے باعث، سوداگر اپنی خیانت کی وجہ سے، اور دہقان اپنی جہالت اور نادانی کے سبب سے، اور علماء حسد کے باعث۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے کہ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا اب ایک شخص اہل بہشت سے یہاں آئے گا۔ تب انصار کی جماعت کے ایک صاحب تشریف لائے، اپنے بائیں ہاتھ میں لوٹا لٹکائے تھے، وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا۔
دوسرے اور تیسرے دن بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا اور وہی صاحب تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ ان کا رنگ ڈھنگ معلوم کریں، چنانچہ ان صاحب کے پاس گئے اور کہا کہ میں اپنے باپ سے لڑا ہوں، چاہتا ہوں کہ 3 رات آپ کے پاس ٹھہروں۔ شخص مذکور نے منظور کر لیا۔ تب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان 3 راتوں میں ان کے عمل پر نظر رکھے رہا۔ میں نے دیکھا کہ وہ جب سو کر اٹھتے تو اللہ کا ذکر کرتے۔ اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ باپ سے میری لڑائی نہیں ہوئی تھی، البتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے سلسلے میں ایسا فرمایا تھا، میں نے چاہا کہ تمہارا عمل معلوم کروں۔ انہوں نے کہا بس میرا عمل یہی ہے جو تم نے دیکھا۔ جب میں ان کے گھر سے نکلا تو انہوں نے مجھے پکارا اور کہا کہ ایک بات اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے ہرگز کسی کی خوبی پر حسد نہیں کیا۔ میں نے ان کو جواب دیا کہ تم کو یہ درجہ اسی سبب سے ملا ہوگا۔ جناب عون بن عبداللہ نے ایک بادشاہ کو نصیحت کی جو بہت متکبر تھا کہ تکبر سے دور رہو، کہ تمام گناہوں میں پہلا گناہ یہی تکبر ہے، کیونکہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ نہیں کیا تھا اس کا سبب یہی تکبر تھا، اور حرص سے دور رہو کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی کو مار ڈالا تھا۔ پس جب اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا حال بیان کیا جائے یا خداوند تعالی کی صفات کا مذکور ہو یا اس کی ذات کا ذکر ہو تو خاموش رہنا چاہیے، اور اس موقع پر زبان کو قابو میں رکھنا ضروری ہے۔ جناب بکرہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ایک بادشاہ کا مقرب تھا، وہ روزانہ بادشاہ کے روبرو کھڑا ہو کر بطور نصیحت کہا کرتا تھا کہ احسان کرنے والے کے احسان کا بدلہ دو، برے شخص سے برائی سے پیش نہ آؤ، بدخو شخص کے لیے اس کی خوئے بد ہی کافی ہے۔ بادشاہ اس مقرب کے ان نصائح کے باعث اس کو بہت دوست رکھتا تھا۔ ایک شخص نے اس مقرب پر حسد کیا اور بادشاہ سے کہا کہ یہ شخص آپ کے بارے میں کہتا ہے کہ بادشاہ گندا ذہن ہے، اور بادشاہ نے کہا کہ اس بات کی کیا دلیل ہے؟ حاسد نے کہا کہ آپ اپنے قریب اس کو بلائیے اور دیکھیے کہ وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لے گا تاکہ بو سے محفوظ رہے۔ ادھر یہ حاسد مقرب شاہ کو اپنے گھر لے گیا اور خوب لہسن پڑا ہوا کھانا کھلایا۔ بادشاہ نے جب اس مقرب کو اپنے قریب بلایا تو اس نے اس خیال سے کہ بادشاہ کو لہسن کی بو نہ پہنچے اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لیا۔ بادشاہ کو یقین آ گیا کہ وہ شخص سچ کہہ رہا تھا۔ بادشاہ کا معمول تھا کہ وہ اپنے قلم سے خلعت یا انعام کا حکم لکھتا تھا، اس کے علاوہ کوئی حکم خود نہیں لکھتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے عامل کو لکھا کہ اس خط کے لانے والے کی فوراً گردن اڑا دو اور اس کی کھال میں بھس بھر کر ہمارے پاس روانہ کرو کہ مجھے دے دو۔ مقرب نے شاہی فرمان اس کو دے دیا۔ حاسد یہ فرمان لے کر عامل کے پاس گیا اور خلعت طلب کی۔ عامل نے کہا کہ فرمان میں لکھا ہے کہ تجھے قتل کر کے تیری کھال میں بھس بھروا دوں۔ حاسد نے کہا واہ واہ، یہ خط تو دوسرے شخص کے لیے لکھا گیا تھا، تم بادشاہ سے معلوم کر لو۔ عامل نے کہا کہ بادشاہ کے حکم میں چون و چرا کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کر اس حاسد کو قتل کرا دیا۔ دوسرے دن حسب معمول مقرب بادشاہ کے حضور میں گیا اور حسب معمول نصائح بیان کیے۔ بادشاہ بہت متعجب ہوا اور پوچھا میرے فرمان کا تو نے کیا کیا؟ مقرب نے جواب دیا کہ وہ مجھ سے فلاں شخص میں نے لے لیا۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ تو یہ کہتا تھا کہ تم مجھے گندا ذہن کہتے ہو۔ مقرب نے کہا میں نے ہرگز ایسی بات نہیں کہی۔ بادشاہ نے کہا کہ پھر تو نے میرے قریب آ کر اپنے منہ پر ہاتھ کیوں رکھا تھا؟ مقرب نے کہا کہ امیر نے مجھے کھانے میں لہسن کھلایا تھا، میں نے یہ بات پسند نہیں کی کہ اس کی بو آپ کو پہنچے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم ہر روز نصائح میں یہ بات بھی کہا کرو کہ انسان کی خرابی کے لیے اس کا برا ہونا کافی ہے، جیسا کہ اس حاسد کا حال ہوا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ میں نے دنیا کے باب میں کسی پر حسد نہیں کیا ہے، کیونکہ اگر کوئی اہل بہشت سے ہے تو اس نعمت کے مقابلے میں جو اس کو جنت میں ملے گی دنیا بالکل حقیر و ناچیز ہے، اور اگر وہ اہل دوزخ سے ہے تو جس وقت وہ آگ میں جلے گا دنیا کی نعمت سے اس کو کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ کسی شخص نے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ کیا مومن حسد کرے گا؟ آپ نے جواب دیا کہ کیا تم حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو بھول گئے؟ ہاں، جب حسد کے سبب سے انسان حاسد خود رنجیدہ ہو اور وہ کسی سے بدمعاملگی نہ کرے تو اس کے حسد سے
چنداں خلل نہیں ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی موت کو بہت زیادہ یاد کرے گا تو وہ نہ خوش ہوگا اور نہ کسی دوسرے پر حسد کرے گا۔ حسد کی حقیقت، حسد یہ ہے کہ کسی کی خوبی اور نعمت تجھے پسند نہ آئے اور تو اس کا اس شخص سے زوال چاہے۔ احادیث شریف کی روح سے ایسا ارادہ حرام ہے، کیونکہ اس صورت میں تقدیر الہی سے نارضامندی کا اظہار ہوتا ہے اور بدباطنی پائی جاتی ہے۔ ایسی نعمت جو تجھے حاصل نہیں ہے اور دوسرے شخص سے تو اس کا زوال چاہے، یہ خبث باطن کی بنا پر ہی ہو سکتا ہے۔ اگر تم یہ چاہو کہ تم کو بھی وہ نعمت میسر آ جائے اور دوسرے کی اس نعمت کا تم برا نہ چاہو، یعنی زوال نہ چاہو، تو اس کو رشک اور غبطہ کہتے ہیں۔ یہ بات اگر دین کے کسی کام میں ہو تو اچھی بات ہے، اور کبھی یہ واجب بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ حق تعالی کا ارشاد ہے وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور چاہیے کہ للچانے والے، اور ارشاد فرمایا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، یعنی مغفرت الہی کے طلب میں ہمیشہ پہل کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد دو شخصوں کے لیے ہوا کرتا ہے، ایک وہ شخص جس کو حق تعالی نے مال اور علم دیا ہے اور اس نے اپنا مال علم کے موافق صرف کیا، دوسرا وہ شخص جس کو حق تعالی نے علم بغیر مال کے دیا اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالی مجھے مال دیتا تو میں بھی ایسا ہی کرتا۔ یہ دونوں لوگ ثواب میں یکساں ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنا مال فسق و فجور میں صرف کرے اور دوسرا شخص کہے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی ایسا ہی کرتا، تو یہ دونوں گناہوں میں برابر ہوں گے، بس اس منافست کو بھی حسد کہیں گے۔ البتہ اس میں دوسرے کی نعمت سے کراہت موجود نہیں ہے، کراہت کسی مقام میں درست نہیں ہے۔ البتہ اس مال میں کسی ظالم اور فاسق کو ملا ہو اور وہ اس کو ظلم و فساد میں صرف کر رہا ہے تو اس مال کا زوال چاہنا درست و روا ہے۔ اس صورت میں حقیقتاً ظلم و فسق کا زوال چاہتا ہے، نہ کہ زوال نعمت۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اگر اس شخص نے ظلم و فسق سے توبہ کر لی تو پھر یہ شخص اس کی دولت سے کراہت نہیں کرے گا۔ یہاں ایک بہت ہی باریک و لطیف نکتہ ہے۔ کسی کو خداوند تعالی نے نعمت عطا فرمائی ہے اور یہ شخص ایسی ہی نعمت اپنے واسطے چاہتا ہے لیکن اس کو نہیں ملتی، تو ممکن ہے کہ وہ اس تفاوت پر خاموش رہے، پس دوسرے کی نعمت کے زوال سے یہ فرق اس کے لیے بآسانی مٹ جائے گا۔ لیکن یہ خوف ضرور ہے کہ شخص کی طبیعت اس صفت سے خالی نہ رہے، لیکن جب اس سے کراہت کرے گا تو ایسا ہوگا کہ اگر اس کا کام اس کے حوالے کر دیں تو نعمت اس سے نہ چھین لیں، تو دل میں اگر یہ بات رہے گی کہ اسی شخص جیسا مال اگر مجھے مل جائے تو اس سے نعمت نہ چھینی جائے، تب بھی خداوند تعالی کے نزدیک وہ ماخوذ ہوگا۔ حسد کا علاج۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ حسد دل کی عظیم بیماری ہے اور اس کا علاج علمی اور عملی معجون سے ہوگا۔ تدبیر علمی یا علاج علمی یہ ہے کہ انسان غور کرے کہ حسد دارین میں حاسد کے نقصان اور محسود کے نفع کا موجب ہے۔ حاسد کا دنیا کا نقصان تو اس طرح پر ہے کہ حاسد ہمیشہ رنج و غم میں مبتلا رہتا ہے، کیونکہ کوئی وقت بھی ایسا نہیں ہوتا جس میں خداوند تعالی کا فضل و کرم کسی بندے کے شامل حال نہ ہو، اور حاسد چاہتا ہے کہ اس کا دشمن مبتلا رنج و غم رہے، لیکن اس کے برعکس وہ خود گرفتار رنج و غم رہتا ہے۔ اس طرح جو برائی اور مصیبت وہ دشمن کے لیے چاہتا ہے وہ خود اس کے حصے میں آئی، اور حسد سب سے بڑی برائی ہے اور اس غم سے عظیم کوئی اور غم نہیں ہے۔ بس اس سے زیادہ حماقت اور کیا ہوگی کہ دشمن کے سبب سے انسان خود رنجیدہ رہے۔ حسد سے دشمن کا نقصان کچھ نہیں ہوتا کہ تقدیر الہی میں اس کو ملنے والی نعمت کی ایک مدت متعین ہے اور اس میں پس و پیش اور بیش و کم کا دخل نہیں ہے کہ اس سر نوشت ازلی یہی تھی۔ بعض اس کو طالع نیک سے تعبیر کرتے ہیں۔ بہرحال کچھ کہہ لیں، لیکن سب اس بات پر متفق ہیں کہ اس سر نوشت میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ منقول ہے کہ ایک نبی اللہ کسی عورت سے بہت عاجز تھے اور وہ ان پر غالب ہو گئی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے باب میں عرض کرتے اور شکایت کرتے تو ایک روز وحی نازل ہوئی، فر من قدامها حتى تنقضي ایامها، اس کے سامنے سے بھاگ جا تاکہ اس کی مدت گزر جائے۔
کیونکہ وہ مدت جس کا اندازہ ازل میں ہو چکا ہے ہرگز تبدیل نہیں ہوگی۔ ایک اور نبی کسی مصیبت میں گرفتار ہوئے، بہت کچھ دعا و زاری کی، تب وحی نازل ہوئی کہ جس دن زمین اور آسمان پیدا کیے گئے تھے تمہاری قسمت لکھ دی گئی تھی، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری قسمت پھر سے لکھی جائے؟ اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کے حسد کرنے سے ایک کی نعمت کا زوال ہو تو اس کا بھی نقصان ہوگا، ایسا ہوگا کہ دوسرے پر حسد کر کے اپنی نعمت بھی کھو دی، اور کافروں کے حسد کرنے سے اس کے ایمان کی نعمت بھی فوت ہو گئی، جیسا کہ حق تعالی کا ارشاد ہے وَدَّتُ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ۔ ترجمہ: اہل کتاب کا ایک گروہ دل سے چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں، اور یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ پس حسد سے بالفعل حاسد کا نقصان ہے اور آخرت کا ضرر تو اس سے کہیں زیادہ ہوگا، کیونکہ وہ تقدیر الہی سے ناراض ہوا ہے اور اس قسمت کا انکار کرتا ہے جس کو حق تعالی نے کمال حکمت سے مقرر کیا ہے، اور کوئی اس راز سے آگاہ نہیں ہے۔ پس بارگاہ ایزدی میں اس سے زیادہ اور کیا تقصیر ہوگی؟ علاوہ ازیں حسد سے مسلمانوں کے ساتھ بھی نامہربانی کا اظہار ہوتا ہے کہ اس حاسد نے اس کی بدخواہی اور اس خواہش میں کہ حاسد نے اس کی بدخواہی کی اور اس خواہش میں ابلیس کا شریک ہوا، اور اس سے زیادہ کیا شامت ہوگی؟ دنیا میں حاسد کا نقصان یہ تھا اور محسود کا نفع یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ حاسد ہمیشہ دکھ میں ہے، اور ظاہر ہے کہ حسد سے زیادہ دکھ اور غم کیا ہوگا، کیونکہ حاسد کے سوا کوئی اور ظالم ایسا نہیں ہے جو مظلوم سے مشابہت رکھے، اور اگر محسود سنے گا کہ حاسد مر گیا اور اس کو معلوم ہوگا کہ حسد کے عذاب سے اس کو رہائی مل گئی تو غمگین ہوگا، کیونکہ وہ تو یہ چاہتا تھا کہ نعمت کے باعث ہمیشہ محسود رہے اور حسد کے رنج میں گرفتار رہے۔ محسود کی اپنی مظلومیت یہ ہے کہ حاسد کے حسد کے سبب وہ مظلوم ہوا، اور ممکن ہے کہ زبان یا معاملات سے بھی اس پر ظلم کیا جائے۔ اس صورت میں اے حاسد، تیری نیکیاں اس کے دفتر میں لکھ دی جائیں گی اور اس کے گناہ تیری گردن پر رکھ دیے جائیں گے۔ بس تو نے چاہا تھا کہ دنیا کی نعمت اس سے زائل ہو جائے، لیکن اس کو زوال نہیں ہوا، اور اس کی اخروی نعمت میں بھی اضافہ ہوا، اور دنیا میں تیرا عذاب بالفعل ہوا، اور اپنے عذاب آخرت کی بنیاد بھی تو نے رکھ دی۔ تجھے تو بس اتنا خیال تھا کہ تو اپنا دوست ہے اور اس محسود کا دشمن ہے، لیکن جب تو غور کرے گا تو اس کے برعکس ہے، یعنی تو اس کا دوست ہے اور اپنا دشمن ہے۔ تو خود کو غمگین رکھتا ہے اور ابلیس کو جو تیرا عظیم دشمن ہے شاد کام کرتا ہے، کیونکہ شیطان نے جب دیکھا کہ تیرے پاس نعمت علم، زور اور مال و جاہ نہیں ہے تو اس کو اندیشہ ہوا کہ ثواب آخرت تجھے کہیں حاصل نہ ہو جائے، بس اس نے چاہا کہ یہ ثواب آخرت بھی تجھے نہ ملے، اور جیسا ابلیس نے چاہا ویسا ہی ہوا، کیونکہ جو شخص عالموں اور دینداروں کو دوست رکھتا ہے اور ان کی جاہ و حشمت سے خوش ہوتا ہے وہ کل قیامت میں ان کے ساتھ رہے گا۔ کہا گیا ہے کہ مرد وہ ہے جو عالم، متعلم یا ان کو دوست رکھنے والا ہو، اور حاسد ان تینوں خوبیوں سے محروم ہے۔ حاسد کی مثال اس شخص کی ہے جو دشمن کو مارنے کے لیے پتھر پھینکے، لیکن پتھر دشمن کو لگنے کے بجائے پلٹ کر پھینکنے والے شخص کی سیدھی آنکھ پر لگے اور وہ پھوٹ جائے۔ اب غصہ اور زیادہ ہو اور دوسری بار اور زور سے پتھر پھینکا، لیکن اس بار بھی دشمن کو نہ لگا اور پلٹ کر اسی کو لگا اور دوسری آنکھ بھی پھوٹ گئی۔ تیسری بار پھر پھینکا، اس مرتبہ سر ہی پھٹ گیا اور دشمن سلامت رہا۔ اس کے دوسرے دشمن اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے حال پر ہنستے ہیں۔ حاسد کا بھی یہی حال ہے، شیطان اس سے اس طرح مذاق کرتا ہے۔ یہ سب آفتیں حسد کی ہیں۔ اگر حسد اس بات پر کرے کہ ہاتھ اور زبان سے ستم کرے، غیبت کرے، جھوٹ بولے، حق بات کا انکار کرے، تو اس کا مظلمہ یعنی ظلم کا بدلہ بہت عظیم ہوگا۔ پس جو شخص یہ جان لے کہ حسد زہر قاتل ہے تو اگر وہ عاقل ہے تو ضرور اس کو دفع کرے گا۔ حسد کا عملی علاج یہ ہے کہ مجاہدے سے حسد کے اسباب کو باطن سے نکال کر پھینک دے، کیونکہ حسد کا سبب تکبر، غرور، عداوت، مال و جاہ کی دوستی ہے، جیسا کہ ہم خشم کے سلسلے میں بیان کریں گے۔ پس ان تمام اسباب کو مجاہدے کے ذریعے دل سے نکال دے۔ یہ گویا مسحل ہے کہ حسد باقی ہی نہ رہے۔ پھر جب حسد ظاہر ہو تو اس کی تسکین اس طرح کرے کہ جو بات بنائے حسد ہو اس کے خلاف کرے۔ مثلاً
جذبہ حسد اس بات پر آمادہ کرے کہ تم محسود کی مذمت کرو تو تم اس کی ثنا کرو، اور جب تکبر پر آمادہ کرے تو تم تواضع اختیار کرو، اور حسد کا جذبہ چاہیے کہ محسود کی نعمت کے زوال میں کوشش کرو تو تم محسود کی مدد کرو تاکہ اس کی دولت زوال سے محفوظ رہے، اور بڑا علاج یہ ہے کہ غیبت میں اس کی تعریف کرے اور اس کے کام کی ترقی میں کوشاں ہو تاکہ وہ سن کر خوش ہو، اور جب محمود خوش ہوگا تو اس کا پرتو تمہارے دل پر بھی پڑے گا، اور اس کا عکس اور پرتو سے تمہارا دل بھی خوش ہوگا اور باہمی عداوت باقی نہ رہے گی۔ چنانچہ حق تعالی کا ارشاد ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم، یعنی اے سننے والے ان کو بھلائی سے ٹال، اے برائی سننے والے ان کو بھلائی سے ٹال، جبھی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا دوست ہو۔ اس موقع پر شیطان تم سے کہے گا کہ اگر تم دشمن کی ثنا کرو گے اور تواضع اختیار کرو گے تو یہ تمہاری عاجزی کی دلیل ہوگی، بس تم کو اختیار ہے کہ تم حق کے فرما بردار بن جاؤ یا ابلیس کا کہا مانو۔ یہ دوا اور علاج جو ہم نے پیش کیا ہے بہت مفید ہے، لیکن یہ دوا کڑوی ہے، اس پر وہی شخص صبر کرے گا جو قوت علم رکھتا ہو اور جانتا ہو کہ دارین کی نجات اسی میں ہے، اور حسد میں دونوں جہانوں کی خرابی ہے، اور کوئی دوا ایسی نہیں ہے جس میں کڑوا پن نہ ہو اور زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ بس تم اس بات کا خیال اور پرواہ نہ کرنا، اور بیماری میں دوا کی تکلیف تو ضرور اٹھانا پڑتی ہے تاکہ شفا حاصل ہو، نہیں تو مرض مہلک بن جائے گا، پھر یہ محنت بالضرور اور زیادہ ہو جائے گی۔ اے عزیز، اگر تم بہت ہی مجاہدہ کرو گے تو تم ضرور اس شخص میں جس نے تمہیں ستایا ہے اور اس میں جو تمہارا دوست ہے ضرور فرق پاؤ گے، اور ان دونوں کی محنت اور نعمت تمہارے نزدیک برابر نہ ہوگی، بلکہ تم دشمن کی نعمت سے بالطبع ضرور کراہت کرو گے، اور طبیعت کا بدلنا تمہارے اختیار میں نہیں رکھا گیا ہے کہ یہ بات تمہاری قدرت سے باہر ہے، اور نہ ان چیزوں کے لیے تم مکلف ہو۔ ایک یہ کہ قول و فعل سے اس بات کو ظاہر نہ کرو، دوسرے یہ کہ عقل کی مدد سے حسد سے بیزار رہو، اور کوشش کرو کہ تم سے حسد رفع ہو جائے۔ جب تم اتنا کام کرو گے تو حسد کے وبال سے چھوٹ جاؤ گے، اور اگر قول و فعل سے اظہار نہیں کیا اور دل میں کراہت نہ رکھی تو بقول بعض اس کی وجہ سے خداوند تعالی کے حضور میں ماخوذ ہوگے، کیونکہ حسد حرام ہے اور یہ دل کا عمل ہے، جسم کا عمل نہیں ہے، اور جو کوئی ایک مسلمان کی تکلیف اور مصیبت کا خواہاں ہوتا ہے اور اس کی خوشی سے غمگین ہوتا ہے تو ضرور ماخوذ ہوگا، مگر یہ کہ اس صفت یعنی حسد سے کراہت کرے تب اس کے وبال سے بچ سکتا ہے۔ لیکن حسد سے بالکل وہ شخص چھوٹ سکتا ہے جس پر توحید غالب ہو اور کسی کو دوست اور دشمن نہ سمجھے، بلکہ بندگی کی آنکھ سے سب کو دیکھے اور تمام کاموں کا فاعل حقیقی خدا کو سمجھے۔ یہ صفت نادر ہے، برق کی طرح ظاہر ہوتی ہے اور چلی جاتی ہے، اکثر قائم نہیں رہتی۔ واللہ اعلم بالصواب۔